السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑی سموتھ چل رہی ہے، تو کبھی غور کیا ہے کہ یہ اتنی سموتھ کیسے چل رہی ہے؟ اکثر لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ رکی ہوتی ہیں، بڑے مشکل موڑ آئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، تو آپ کی گاڑی ایسی سموتھ کیسے چل رہی ہے؟ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک حقیقت شیئر کرتا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ۔ شروع کی بات ہے اور ہمارے پاس کافی پرانی گاڑی ہوتی تھی اور ہم شہر سے گاؤں اپنے جاتے تھے اور گاؤں سے واپس آتے تھے، تو ٹوٹل تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر میرے بڑے بھیا یہ ویڈیو دیکھیں تو پلیز ناراض نہ ہوں، وہ گاڑی بہت تیز چلاتے تھے۔ آنے جانے میں اکثر ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری گاڑیاں، نئی گاڑیاں، نیو ویریئنٹس خراب کھڑی ہوتی تھیں، کوئی نہ کوئی میکینیکل ایشو، گاڑی ہیٹ اپ، ٹائر بلاسٹ، کسی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، کوئی بھی وٹ ایور دا ریزن واز، گاڑیاں خراب ہوتی تھیں۔ تو میں نے بھائی سے اتنے پوچھا، میں نے کہا یار اتنی گاڑیاں خراب ہوتی ہیں اور نئی گاڑیاں، ہماری اتنی پرانی گاڑی ہے، اتنا سامان ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ کبھی پنکچر ہوئی ہے، نہ ٹائر بلاسٹ ہوا ہے، نہ کبھی ہیٹ اپ ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا آپ نے گاڑی کو میکینیکلی بہت فٹ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ کہتے ہیں کمال ہے یار، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کوئی پہلے اس کا جنرل چیک اپ نہیں کراتا، بس بسم اللہ پڑھ کے چل پڑتے ہیں۔ ایک ہی خاص بات ہے، کہتا ہے وہ مجھے پتہ ہے جس وجہ سے میں بھی بڑی اعتماد سے ڈرائیو کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بھائی؟ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہمارے ابو کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے ریئلائز کیا، میں نے کہا ہاں یار یہ تو بڑی حقیقت ہے اور میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دوستو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ابو جی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب بھی ہم سفر کرتے تھے، جاتے تھے گھر یا گھر سے واپس آتے تھے، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے ہماری لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم گھر پہنچتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ابو جان کہاں ہیں، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک بار بھی ایسا یاد نہیں کہ ابو جان حیات ہوں اور ہماری گاڑی کبھی راستے میں رکی ہو، ایون دیٹ پنکچر بھی ہوئی ہو، کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے قسم سے۔ لیکن ابو جان کی وفات کے بعد مجھے یاد ہے، شاید وہ پہلا سفر تھا یا ان کی وفات کے بعد کا ہی واقعہ ہے۔ میرے ساتھ بڑے بھائی بھی تھے اور ایک کزن بھی تھا، تو وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم ٹوٹل 3 گاڑیوں میں لوگ تھے اور ہم لوگ شہر سے گاؤں جا رہے تھے۔ ہم کوئی راستے میں پھنسے موٹر وے کے اوپر ہی، M2 کے اوپر ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور ہم کوئی 10-12 گھنٹے تقریباً ہم پھنسے رہے۔ کوئی رات کے 2-2:30 بجے جا کے ہم نے پھر اپنے سفر کو دوبارہ آغاز کیا، اور پھر بھی کوئی رات کی 4-5 بجے، سردیوں کی شاید وہ بات تھی، تو ہماری ایک جنگل میں ہماری گاڑی پھر پنکچر ہو گئی۔ ان شارٹ سٹوری یہ ہے کہ اس کے بعد کتنے بار میں نے گھر کا سفر کیا، کتنے بار گاڑی خراب ہوئی، پنکچر ہوئی، ٹائر بھی بلاسٹ ہوا، تو ابو کی دعائیں بڑی یاد آئیں۔ دوستو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو قدر کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ کبھی کوشش کریں اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپا پیار تلاش کریں۔ یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر باپ جیسی گہری محبت کچھ بھی نہیں دیکھی، کہیں بھی نہیں دیکھی۔ یہ ایسی محبت ہے، اتنی گہری محبت ہے کہ دنیا میں کہتا ہوں کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے جس سے آپ اس کو میجر کر سکیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے سزا، اس دنیا میں بھی ضرور ملنی ہے، اور ان گناہ گاروں میں سے ایک گناہ گار وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ آپ نشان لگا لیں اس بندے کے اوپر کہ جو اس دنیا میں نافرمان ہے اپنے والدین کا، آپ اس کو اسی دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا تھا۔ 3 بد دعائیں دی تھیں انہوں نے اور آپ نے آمین کہا تھا۔ ان میں سے ایک یہی تھی کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں یا اس میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو برباد ہو ایسا شخص، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا تھا۔ دعا کس نے کی، آمین کنہوں نے کہا؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا کی قبولیت یا اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں ہے۔ دوستو بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کو ختم کرتے ہیں، اور نچوڑ یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان سے دعا لیں۔ اگر زندگی کا سفر، زندگی کی گاڑی کو سموتھ چلانا ہے تو ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہیں۔
اپنی بات کا ختام کرتا ہوں اس بات کے ساتھ، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ جزاک اللہ۔